بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ عبداللہ صاحب. مصطفیٰ صاحب, آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے کام کیا, اب آتے ہیں ہم ایجوکیشن پہ. ٹھیک ہے, فری تعلیم بھی دی جا رہی ہے بچوں کو, اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. وفاق کہہ رہا ہے کہ یکساں تعلیم ہم چاروں صوبوں میں ہوں گے, غریب اور امیر کا بچہ ایک ہی تعلیم اور ایک ہی نصاب پڑھے گا. کیسے ہو پائے گا؟ کیا پرپوزل سندھ حکومت کو ملا ہے یا اس میں بھی 18th امینڈمنٹ اور بہت سارے تحفظات سامنے آئیں گے؟ کم از کم ایجوکیشن میں تو نہ آنے چاہیے. سندھ گورنمنٹ وفاق کے کوئی بھی کام ایسا جو وفاق لانا چاہتی ہے, کوئی بھی پروگرام ایسا لانا چاہتی ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, جو صوبے کی بہتری کے لیے ہو, سندھ گورنمنٹ اس میں ان کے ساتھ ہوگی. ابھی جتنی بھی آپ کووڈ کے سینیریو میں دیکھیں, جتنے بھی ایشوز ہوئے ان میں این سی او سی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے ہمارے صوبائی وزیر سعید غنی صاحب نے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کوئی اچھا ریفارم لے کے آتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا چیز یہ آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کے اپنے کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں ہو, یا وہ چیز جو کہ پریکٹیکل نہ ہو, یا اس کے کوئی اچھے اثرات نہ ہوں, تو سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے ایک اپنے لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہے, ظاہر ہے اس کو اپنے لوگوں کا احساس ہے, اس کے اپنے لوگوں کی جو تعلیم ہے اس کا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کو کون سی تعلیم, کون سا ایجوکیشن ریفارم ان کو دینا چاہیے, کون سا نہیں دینا چاہیے. تو اس پہ ظاہر ڈائلاگ ہوگا. مصطفیٰ صاحب, ابھی تک آپ چلے جائیں, پورا سندھ وزٹ کریں اور سندھ کے باقی شہروں میں آپ نہ جائیں, آپ ڈسٹرکٹ کورنگی چلے جائیں یا اورنگی چلے جائیں, گورنمنٹ اسکولوں کی عمارتوں کا حال آپ کے سامنے ہے. وہاں جب آپ اندر جائیں تو فرنیچر, آپ اگر میرے ساتھ چلیں, ویسے اگر آپ کا تو جانا ہوگا ہی, فرنیچر آپ کے سامنے ہیں, ان کے واش رومز, اور وہاں پہ کچرا کیا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں. ٹیچرز کی جو مطلب کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. سعید غنی صاحب اسٹارٹنگ میں تو بہت اٹینڈنس چیک کر رہے تھے, تو مطلب یہ ان میں تو آپ کم از کم بہتری لائیں. دیکھیں, ایک کراچی کی آپ نے بات کی, تو کراچی کی میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, کراچی کے اندر بہت سارے ایسے اسکول بھی ہیں جو ڈی ایم سیز کے انڈر ہوتے ہیں, جو کے ایم سی کے انڈر ہوتے ہیں. ان سکولز میں بہت حد تک کنٹرول چلتا تھا جو ہمارے ڈی ایم سیز ہوتی تھی یا ہماری جو کے ایم سی ہوتی تھی. تو ان کے جو ریزلٹس تھے وہ آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ ہمارے باقی ایشوز بھی ہوں, ان میں انہوں نے پرفارم نہیں کیا. تو آپ اگر ہر بلیم آپ سندھ گورنمنٹ کو اس پہ دے دیں گے تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ جتنے بھی کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ میں سے 4 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ایک پارٹی کے پاس تھی, جنہوں نے کراچی کو ایک کافی عرصے تک اون کیا کہ بھئی کراچی ہمارا ہے. سر, آپ کے کولیشن پارٹنر تھے, آپ مل کے سندھ میں حکومت چلاتے تھے, وفاق میں بھی آپ ساتھ تھے, کم از کم اون تو کریں. اگر آپ سے نہیں کر پایا یا بہتری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کوئی پرپوزل ہوگا, کوئی پالیسی ہوگی. اون کر رہے ہیں تبھی آپ دیکھیں کراچی میں, آج آپ کراچی میں دیکھیں, کراچی میں جتنے بھی جو بیسک مسائل تھے جو ڈی ایم سیز کے ہوتے ہوئے, کچھ دیکھیں ہمارے پاس ڈی ایم سی ساؤتھ ہے, ہمارے پاس ڈی ایم سی ملیر تھا. جو ڈی ایم سیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو صفائی کا بھی اسی دور میں جو لوکل باڈیز کا دور تھا اس میں صفائی بھی بالکل زبردست تھی. اس میں جو ہے آپ کے سیوریج کے ایشوز بھی کوئی ایسے سچ نہیں آئے تھے. جتنے بھی ایشوز آتے تھے وہ باقی ڈسٹرکٹس میں آتے تھے, جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے. کیا ڈسٹرکٹ, اگر آپ چلیں, آپ ڈی ایم سی کی بات کر رہے ہیں, کیا ملیر ڈسٹرکٹ میں جو انتظامیہ ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ آپ کی نہیں ہے؟ ہماری ہے بالکل. تو آپ کو اگر میں بتاؤں کہ وہاں ڈی ایم سی کا کیا حال ہے, 2400 سے 2200 ملازمین ہیں, لیکن اٹینڈنس کا ریشو ہے 500-600, لوگ آتے ہی نہیں ہیں, کام کرتے ہی نہیں ہیں. وہاں پہ جو اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے, کیوں نہیں ان کو آپ فارغ کرتے؟ بجٹ سندھ حکومت دے رہی ہے, یہ عوام دے رہی ہے, لیکن عوام کو جو سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے ان کو, وہ نہیں ہو رہی. نہیں, یہ تو خیر آپ کی ایک وہ ہے اسیسمنٹ ہے کہ اتنے ملازمین نہیں آ رہے. اگر نہیں آ رہے ہوتے تو آج اس طرح پرفارمنس یا اس طرح ان کی جو ہے نا وہ جتنے بھی آپ کے اربن فلڈنگ ہوئی اور جتنے بھی آپ کے ایشوز ہوئے ان میں وہ ڈسٹرکٹس میں آپ کو یہ ایشوز نظر نہیں ہیں. اگر سب گھر پہ ہی بیٹھے ہوتے تو یہ کام نہیں ہو رہے ہوتے. فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ کہیں گے میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, چلیں آپ اور وہاں پہ جواد شاہ ہیں یا اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں, تو ہمارے پاس مسلسل لوگ عوام واٹس ایپ کرتی ہے, چیزیں بھیجتی ہے, تو یہ ابھی بھی عوام میں جو یہ مایوسی ہے. میں آپ سے صرف ایک بات کہوں, 100% تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا, آپ بتائیں ہمیں, وہ بات ٹھیک ہے, مگر کہنے کا مقصد ہے بالکل اس بات کو آپ نے کہا ہے, انشاءاللہ دیکھیں گے اگر کوئی ایسا ایشو ہے. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باقی جو آپ صوبے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آج پنجاب کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اگر آپ پنجاب کو ریپرزینٹ اس وقت کر رہے ہوتے تو میں شاید آپ سے پنجاب کے بارے میں بھی بات کرتا. دیکھیں آپ ایک صوبائی حکومت کو ایک صوبائی حکومت سے ہی کمپیئر کریں گے نا. آج اگر سندھ حکومت آپ پاکستان اور وفاق کی علامت اور مطلب جمہوریت کے لیے قربانیاں آپ کی, بھٹو صاحب کے اتنے بڑے اس ملک کے لیے پروجیکٹ,
آپ سندھ کی, آپ تو پاکستان کا ویژن اور پاکستان کو چلا بالکل, چکے ہیں. اسی لیے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اسی لیے میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں. جب کے پی کے میں ایک 40 ارب کا پروجیکٹ 70 ارب میں کمپلیٹ ہوتا ہے, جس میں سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ 12% کی irregularities اس میں ہوئی ہیں, اور 7% جو ہے وہ آپ کا اس میں جو ہے نا ان کے اپنے انویسٹیگیشن ادارے جو کے پی کے انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں 7 بلین کی جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہمارا ظاہر ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, چاہے ہم سندھ میں ہوں, لیکن ہے تو پورا پاکستان, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. چاہے پنجاب میں آپ ایک نااہل سی ایم کو لا کے بٹھا دیں جس سے گورننس ہی نہ چل رہی ہو, تو تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے, مگر افسوس ہے کہ میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. سر بالکل ہائی لائٹ کرتا ہے. ہم اہل سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی بات کر لیں, آپ کی انتظامیہ کی بات کر لیں, ٹھیک ہے شاہراہ فیصل کی تزئین و آرائش اور کچھ فلائی اوور, طارق روڈ عوام کے سامنے ہے, جہاں جہاں آپ پہ کام کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ہے, اور یہ لوگ اور یہ میڈیا آپ کو وہاں اپریشیٹ بھی کرے گی. لیکن جہاں جہاں پہ آپ کوتاہی کریں گے تو ایک ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ آپ کو ہم بتائیں کہ یہاں پہ اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کی شاید نظر نہیں گئی ابھی بھی. آپ کورنگی چلے جائیں, وہاں پہ پینے کا پانی صاف نہیں ہے آج تک. آپ اور جگہوں پہ جائیں, پینے کا صاف پانی, وہ جو لائنیں ہیں وہ لائنوں کا جال ابھی تک بچھا ہی نہیں ہے. واٹر بورڈ اس وقت آپ کے پاس ہے. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو, اور دیکھیں کراچی میں آپ کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے اتنا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کو وہ ایک تاثر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا سوتیلا سلوک کرتی ہے کراچی کی عوام کے ساتھ, اس تاثر کو کیسے ختم کریں گے؟ نہیں, کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک تو بالکل بھی یہ میرے خیال میں غلط تاثر ہے. کراچی ہمیں اگر صحیح معنوں میں کبھی ہمیں ملا ہوتا جو ہمارا حق تھا, جہاں پہ ہمارے ووٹ بینک ہے بھی, تو شاید کراچی کا نقشہ اور اچھا ہوتا. سر صحیح معنی میں آپ کو ملا ہوا ہے, آپ نہیں, تیسری بار صاحب اقتدار ہیں. لیکن ہم بالکل تیسری دفعہ سندھ حکومت ہمارے پاس ہے, لیکن کراچی کی جو انتظامیہ تھی وہ ہمارے پاس تو نہیں تھی. اس سے پہلے ابھی لوکل باڈیز جب ختم ہوئے ہیں, اس چیز کو آپ دیکھیں نا, اس کے بعد بہت حد تک جب سے یہ ایڈمنسٹریشن ایک نیوٹرل طریقے سے چل رہی ہے, تو وہاں پہ لوگوں کے جینوئن مسائل حل ہو رہے ہیں. لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ اس میں ٹائم تو لگے گا, اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اگلے لوکل باڈیز جو بھی ہوں اس میں ایک پازیٹیو. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے گی اور مینڈیٹ آپ کو یہاں سے بھی ملے گا شہری سندھ سے؟ دیکھیں, جن کو انہوں نے ووٹ دیا انہوں نے تو کچھ نہیں دیا. جن کو انہوں نے 14 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اگر دے دیں, انہوں نے کچھ نہیں دیا. ہمیں 10 دے دیں, ہم پرفارم کر کے دے دیں گے. چلے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.